سورہ آل عمران 15واں رکوع۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کی سراسیمگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدول حکمی کے باعث فتح کا شکست کی صورت میں بدل جانا، مسلمانوں کا سخت نقصان ہونا، حضور کے دندان مبارک کا شہید ہونا، اور پھر چند صحابہ کرام کا آپ کے گرد جمع ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنا ایک ایسا واقعہ ہے جس میں ملت کے لیے بے شمار عبرت کے اسباق ہیں، جن کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اسی جسم و جسمانیت کے ساتھ تم میں ہمیشہ نہ رہیں گے۔ ان کا اسوائے حسنہ، ان کا حکم ہی تمہارے ساتھ رہے گا، جو دراصل اللہ کا حکم ہے۔ آج تم نے ایک حکم نہ مانا، یعنی درہ چھوڑ دیا اور نقصان اٹھایا، لیکن چونکہ وہ خود بنفس نفیس تم میں موجود تھے تو سنبھل گئے۔ کل جب وہ تمہارے درمیان اس صورت سے نہ ہوں گے اور تم حکم عدولی کرو گے تو کیسے سنبھالو گے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو کسی بات کا حکم دیا تو خوب یاد رکھو کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حکم دیا۔ وہ وہی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ وہ بشریت کے جذبات سے کام نہیں کرتے، ان کی ذاتی کیفیت کچھ نہیں۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ان کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اللہ کے ایک رسول ہی ہیں۔ ان میں بشریت اور بشریت کے تقاضے ضرور ہیں۔ اگر وہ زخمی ہوئے یا یحییٰ علیہ السلام شہید ہوئے یا زکریہ علیہ السلام پر آرا چلایا گیا تو اس سے ان کی پیغمبری پر کیا اثر پڑا؟ اسباب کا اثر جسم پر ہے، نہ کہ ذات پر۔ بے شک ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں جنہوں نے سختیاں اٹھائیں اور تکلیف پر صبر کے طریقے سکھائے، اللہ کو یاد رکھنے کے آداب بتائے، ہمیشہ ہمت اور جواں مردی سے کام لیا۔ بس اگر وہ وفات فرمائیں یا قتل کیے جائیں یعنی شہید ہوں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ دین اسلام سے کفر کی طرف واپس جاؤ گے؟ اور جو کوئی الٹے پاؤں پھر جائے گا تو وہ ہرگز اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا، اور اللہ تو ان قریب شکر گزاروں کو امر الہی کے تحت برمحل کام کرنے والوں کو جزائے خیر دے گا۔ یعنی مسلمانوں تم بزدل مت بنو، موت سے مت گھبراؤ۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتاب موجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين۔ اور کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتا۔ ہر ایک کی موت کا ایک مقررہ وقت لکھا ہوا ہے، موت اسی وقت آئے گی، نہ پہلے نہ بعد، تو پھر اس سے گھبرانا کیا؟ اور جو شخص دنیا میں اپنے عمل کا بدلہ چاہتا ہے تو ہم اس کو اس کا بدلہ اس دنیا میں یہیں دے دیں گے، اور جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہے ہم اس کو اس میں سے وہاں دیں گے، اور ہم احسان ماننے والوں کو ان قریب ان کے حسن عمل کا بدلہ دیں گے، جن کی قدردانی انہی کی خواہش کے مطابق ہوگی۔ یعنی مسلمانوں تم آج پہلی قوم نہیں ہو جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد میں لڑ رہی ہو۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اور بہت سے نبی ہیں جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والے اللہ کے طالب لڑے ہیں اور ثابت قدمی سے لڑے ہیں، پس نہ اس مصیبت کے باعث جو ان کی راہ خدا میں پہنچی اور سست ہوئے اور نہ ہمت ہاری، یعنی انہوں نے ہرگز کمزوری اور سستی نہ دکھائی اور نہ دشمنوں کے سامنے عاجزی کا اظہار کیا، اور اللہ مصیبت میں ثابت قدم رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، صبر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یعنی صابر کی شناخت کیا ہے؟ حکم پر قائم رہے، اصل منشا اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے، وہ کیا چاہتا ہے وہی جانتا ہے، اس کا گڑ گڑانا التجائیں کرنا سب اللہ کے سامنے ہے۔ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔
اور سختیاں اور مصیبتوں میں ان کا کہنا کچھ نہ تھا سوائے اس دعا کے کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کام میں ہم سے جو زیادتیاں ہوئی ہیں ان سے درگزر فرما اور راہ حق پر ہمیں ثابت قدم رکھ اور ہم کو کافروں پر فتح یاب فرما۔ یعنی ان کی اس قوت ایمانی اور مجاہدے کا نتیجہ یہ ہوا کہ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرتی واللہ یحب المحسنین۔ پھر اللہ نے ان کو دنیا میں بھی بدلہ دیا، یعنی فتح و کامیابی ان کے حصے میں آئی، اور آخرت کا عمدہ بدلہ بھی، یعنی جنت نعیم اور لطف دیدار، اور اللہ خلوص دل سے کام کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔